السلام علیکم ناظرین، ہم نے تیرے بن کی پہلی ایپیسوڈ میں دیکھا کہ مرتسم اپنی زمینوں پر جاتا ہے اور جا کر وہاں پر کام کرنے والوں سے پوچھتا ہے کہ کام کیسا چل رہا ہے اور فصلیں کیسی ہو رہی ہیں۔ تو وہ آگے سے رو کر بتاتا ہے کہ مالکوں کا بیٹا آیا تھا اور وہ مجھے دھمکی دے کے گیا ہے کہ فصلوں کو آگ لگا دے گا اور اس کی بیٹی کو بھی اٹھا کر لے جائے گا، جس پر مرتسم بہت زیادہ غصہ ہو جاتا ہے اور مالکوں کے ڈیرے پر پہنچ جاتا ہے۔ وہاں جا کر سب کو گھیرے میں لے لیتا ہے، اس کی آرمی جو ہوتی ہے وہ سب کو گھیرے میں لے لیتی ہے، اور جب آگے جاتا ہے تو وہاں پر جو مالک ہوتا ہے وہ دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ مرتسم کے بارے میں کہہ رہا ہوتا ہے کہ کبھی بھی سامنے نہیں آتے، چھپ جاتے ہیں۔ اتنے میں مرتسم وہاں پر انٹر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ لو، اب میں سامنے آ گیا ہوں، تم جو مجھے کچھ کہنا چاہتے ہو اب کہو، اور میں یہاں سے اب جانے والا نہیں ہوں جب تک کہ تمہارے بیٹے سے بات نہ کر لوں، اور میری زمینوں کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھنا، وہ اب ہماری زمین ہے۔ اتنے میں ملک کا بیٹا ملک زبیر وہاں پر آتا ہے اور وہ غصہ ہو جاتا ہے کہ تم میرے گھر میں کیا کر رہے ہو۔ تو مرتسم اپنی گن نکال کر پسٹل نکال کر اسے دھمکی دیتا ہے کہ اگر آئندہ میری زمینوں کا رخ کیا یا پھر میرے بندوں کو کچھ کہا تو میں تمہیں انہی زمینوں میں گاڑ دوں گا، اور پھر تم وہاں ان زمینوں میں رکھوالی کرتے رہنا، جس پر ملک زبیر کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ بھی مرتسم کے ساتھ ہاتھا پائی کرنا چاہتا ہے، لیکن اسے روک دیا جاتا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اس ڈرامے کی ہیروئن یمنا زیدی، جسے میرب کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ نیند میں سوئی ہوئی ہوتی ہیں کہ اس کے بابا نیند سے اسے آ کر جگاتے ہیں کہ میرب اٹھ جاؤ، اب صبح ہو چکی ہے، جس پہ وہ کہتی ہے بابا آپ تو مجھے ایسے جگاتے ہیں جیسے میں اسکول جانے والی بچی ہوں، اور اس وقت اس کے بابا کہتے ہیں کہ تم میرے لیے ہمیشہ چھوٹی ہی رہو گی۔ تب میرب کہتی ہے کہ بابا میں لاء پڑھنا چاہتی ہوں، اور اس کے بابا کہتے ہیں کہ میں نے حویلی میں اس کے لیے بات کی ہے، تمہارے رزلٹ کے ایڈمیشن کے فارم بھیجے ہیں، وہ بتائیں گے کہ تمہیں ایڈمیشن دلانا ہے یا نہیں، جس پر میرب غصہ ہو جاتی ہے۔ وہاں حویلی میں سردار انور کو میرب کا ایڈمیشن فارم ملتا ہے، جس پر وہ غصہ ہو جاتا ہے کہ اب ہماری بہو بیٹیاں کورٹ کچہریوں میں جا کے پھریں گی، اور دوسری طرف میرب اپنے پاپا کو منا رہی ہوتی ہے کہ وہ لاء پڑھنا چاہتی ہیں، اور اس پر اس کے بابا بھی اسے یقین دلاتے ہیں کہ وہ ضرور اسے لاء پڑھائیں گے اگر اسے حویلی سے پرمیشن نہ بھی ملی تو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بشریٰ انصاری، جو کہ بھابھی بیگم کے نام سے اس ڈرامے میں جانی جاتی ہے، وہ اپنی حویلی میں بیٹھی لوگوں کے فیصلے کرتی ہیں، جو کہ عورتیں پریشان ہوتی ہیں اور آپس میں گھریلو جھگڑے اور ناچاکیاں ہوتی ہیں، تو وہ ان کو فیصلے سناتی ہیں اور اپنی گدی پر بیٹھتی ہیں اور روزانہ جو ہے امور کے فیصلے کرتی ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس ڈرامے میں سیکنڈ ہیروئن حیا ہے، جو کہ مرتسم سے شادی کرنا چاہتی ہے اور اسے پسند کرتی ہے، اور وہ مرتسم کے کمرے میں جا کر اس کی تصویر سے باتیں کر رہی ہوتی ہے، اور وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ مرتسم، ایک نہ ایک دن میں اس گھر کی، اس کمرے کی مالک بنوں گی اور تمہارے دل پر راج کروں گی۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سردار انور بھابھی بیگم کو بتا رہا ہوتا ہے کہ میرب لاء پڑھنا چاہتی ہے، اور وقاص کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ اسے ہر قسم کی تعلیم دلوانا چاہتی ہے، جس پر بھابھی بیگم بہت زیادہ غصہ ہوتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ وقاص سے اب بات کرنی پڑے گی۔ ادھر مرتسم ملکوں کو دھمکی دینے کے بعد گھر میں انٹر ہوتا ہے، تو حیا آگے اس کا پانی لے کر ویٹ کر رہی ہوتی ہے، جس پر مرتسم غصہ ہو جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، تم ایسا کیوں کر رہی ہو، نوکرانیاں کہاں ہیں؟ تو وہ کہتی ہے کہ مرتسم، اب میں ہی تمہارا خیال رکھوں گی، جس پر مرتسم کو بہت زیادہ برا لگتا ہے۔ ادھر دوسری طرف میرب اپنی سالگرہ کو لے کر پلان بنا رہی ہوتی ہے، جس پر اس کا دوست کہتا ہے کہ اس دفعہ وہ سالگرہ ان کے ساتھ منائیں، لیکن وہ کہتی ہے کہ میں اپنے بابا کی وجہ سے مجبور ہوں اور میری سالگرہ حویلی میں ہی ہوگی، لیکن پھر بعد میں میرب مان جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ پہلے تم لوگوں کے ساتھ سیلیبریٹ کرنے کے بعد میں حویلی چلی جاؤں گی۔ دوسری طرف میرب جب اپنے گھر میں انٹر ہوتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کی نوکرانی پر بہت زیادہ تشدد ہوا ہے اور اس پر چہرے پر مار پیٹ کے نشان ہے، تو وہ پوچھتی ہے یہ سب کس نے کیا؟ تو وہ کہتی ہے کہ میرے شوہر نے مجھے مارا ہے اور گھر سے نکال دیا اور بچے بھی چھین لیے۔ تو میرب اس کے ساتھ فوراً گھر سے نکل جاتی ہے، اور جب وہ راستے میں جا رہے ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ راستے میں ایک شخص ڈنڈا لیے کھڑا ہے، تو میرب پوچھتی ہے کیا یہی تمہارا شوہر ہے؟ چلو اس سے یہیں حساب کتاب برابر کر لیتے ہیں۔ جب میرب اور اس کی نوکرانی وہاں پر پہنچتے ہیں تو اس کی نوکرانی کا شوہر اسے دھمکی دینے لگتا ہے کہ تم اس عورت کے بہکاوے میں آ کر اب مجھ سے زبان لڑانے لگی ہو۔ وہ دوبارہ اس نوکرانی کو پیٹنے لگتا ہے، جس پر میرب اس سے ڈنڈا لے لیتی ہے اور سب کو کہتی ہے کہ اس مرد کو جو اپنی عورت پر ہاتھ اٹھاتا ہے، بلکہ سب اسی پیٹو،
اتنے میں وہاں پر معتصم آ جاتا ہے اور میرب کے ہاتھ میں پکڑا ہوا ڈنڈا پکڑ لیتا ہے کہ میرب یہ سب تم کیا کر رہی ہو، اسے چھوڑو اور اسی وقت یہاں سے گھر چلو۔